بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، ملک میں غربت کی شرح 20% سے بڑھ گئی ہے. مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے. رہی صحیح کسر منی بجٹ نے پوری کر دی ہے. منی بجٹ کے ذریعے 400 ارب روپے کا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے. دوسری جانب KPK میں JUI نے کامیابی حاصل کر کے حکومت کو مشکل میں ڈالا ہے. مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف سے کہا ہے کہ وہ وطن واپس آئیں. دوسری جانب ہندوستان میں انتہا پسندی کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں انجینئر افتخار احمد چودھری، سینئر بانی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ جی، سیاست اور ریاست اور آپ کے حق نیوز کا بہت شکریہ، تشریف آوری کا شکریہ. یہ منی بجٹ لانے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا پہلا بجٹ جو ہے وہ درست نہیں تھا؟ دیکھیے، یہ منی بجٹ کوئی پہلی روایت نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی بجٹ پیش کیے گئے، کبھی اناؤنسڈ اور کبھی نان اناؤنسڈ منی بجٹ پیش کرنے پڑ جاتے ہیں. کیلکولیشن، حساب کتاب کی بات ہوتی ہے. بجٹ ہوتا ہے تخمینے کا نام، اور اس تخمینے کو ریویو کیا جاتا ہے. بعض اوقات وہ 90 days کے اندر ریویو کیا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کم لگتا ہے. تو یہ ریویو بڑا اچھا ریویو ہے. جنرلی یہ عام لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں، کوئی میڈیا سے میں شکوہ نہیں کرتا، بس گلہ پیار سے ضرور کرتا ہوں کہ اسٹڈی نہیں کرتے. اس میں کوئی 1 روپے کا نیا ٹیکس نہیں لگا. اربوں روپے کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں، عرض کر رہا ہوں نا کہ جو چیز بھی امپورٹڈ تھی، جو باہر سے لائی گئی تھی، ان کے اوپر ضرور ٹیکس لگا ہے. جو پاکستان کے اندر اپنی خود بن رہی تھی، جیسے برتن بنتے ہیں اور جو ضروریات زندگی کی چیزیں، اس کے اوپر تو مجھے بتا دیجئے کہاں ٹیکس لگا ہے جناب. سبسڈی اگر ختم کی گئی ہے تو وہ سبسڈی بھی جنرل پبلک کی جو اس کو مس کر رہی ہے، اس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. ویئر ایز مثلاً احساس پروگرام میں بے شمار لوگوں کو اور رعایت دی گئی ہیں. نیٹ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اور لوگوں کو جن کے 50,000 روپے آمدن ہے مہینے کا، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ آپ فلاں نمبر پہ میسج دے کے اپنے آپ کو کنفرم کریں اور چیزیں سستی لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھی چیز کو کوئی بتاتا نہیں ہے. میں پرسوں بیٹھا ہوا تھا KPK میں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا. ایک بندہ جو شروع سے میں جانتا ہوں یہ پکا نون لیگی ہے اور اس کی سوچ اسی کی طرف ہے، اس نے میرے ساتھ کہنے لگا، حنیف نام ہے اس کا، کہ ماموں جو ہے نا، دیکھیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور دیکھو دوائیوں کی کتنی قیمت بڑھ گئی اور یہ اور وہ ہے فلانا. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جب میں نے اس کو کہا کہ گزشتہ 8 سال سے 10 لاکھ روپے سالانہ جو ایک فیملی کے اوپر جو آپ کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے وہ آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-30% جو پرائزز بڑھی ہیں، بلکہ اب تو ریڈیوس ہو رہی ہے نا جو اور میڈیسنز کی قیمت، تو پھر آپ نہ شکر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نہ شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں کرونا اور نئی جو ابھی آپ کے سامنے جو یہ ایک ویو چلی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اس کو، پاکستان کو اور مڈل ایسٹ سے تو خبریں بہت بری آ رہی ہیں. تو اگر ویو چلی اور یہ چیزیں آئیں تو پھر کیا ہوگا دنیا میں؟ تو اور ہی بڑی تکلیف ہے. اب ڈیزل کی پرائس جو سعودی عربیہ میں کل بڑھ گئی ہے، اور اب ان چیزوں میں وہاں پہ جو ویٹ ٹیکس لگا اور چیزیں لگی کوئی چوں نہیں کرتا. اور یہاں آج کل جناب وہ بل سے فیول ایڈجسٹمنٹ کی تصویریں لگا رہے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو قومیں قابل فخر زندگی گزارتی ہیں نا، وہ پراؤڈ کرتی ہیں، ان کی اولادیں بھی کہتی ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا تھا. اب یہاں پہ ہوتا سب کچھ ہے. آپ جہاں مرضی چلے جائیں، لوگ کھاتے پیتے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ موبائل لے کے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ فلاں 3 بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی، فلاں نے یہ ہو گیا. اور اصل میں ہوتا یوں ہے کہ وہ 5 بچوں کی ماں جو ہے، جس کو گھر میں سکون نہیں ملتا، وہ آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور پھر پکڑی جاتی ہے تو خودکشی کا اپنے بچوں کو گلے کاٹتی. یہ جیلم کا واقعہ کیا ہوا؟ اب پورا میڈیا نے یہ کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب تفتیش شروع ہوئی ہے تو کس بات پہ شروع ہوئی ہے؟ کہ ملزمان نے جناب علی ایک جاننے والے سے پیسے لے کے اپنے خامد کو دیے تھے، اب وہ قرض واپس نہیں کر سکا. اب یہ تو نہیں اب اللہ تلالے میں اڑائیں پیسے لے کے، نہیں واپس کر سکا، اور کوئی ایسا بانڈا پھوٹ رہا ہے تو آپ جناب بچوں کو ذبح کر کے نہروں میں پھینک دیں اور اس کے بعد کہہ کہ عمران خان کی وجہ سے خودکشی سے اموات ہو رہی ہیں. یہ تو بالکل غلط سراسر غلط. دیکھیں نا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم
سچی بات میں کہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے. میں چیختا رہوں، چلاتا رہوں، لکھتا رہوں، جو مرضی کرتا ہوں، میری ایک آواز ہے، یہ چند اور آوازیں ہیں. ہم بتا نہیں سکے لوگوں کو کہ پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ رول ماڈل کی حیثیت سے یہ بلین ٹریز سونامی آپ کا سعودی عرب ریاض میں دیکھ لیں، وہ بلین ٹریز میں جا رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہزاروں لوگ ہیں، امپلائمنٹ جو جنریٹ ہو رہی ہے وہ سعودی عرب جو جا رہی ہے وہ پاکستان سے جا رہی ہے. آپ کے جہازوں کے جہاز بھر کے دبئی میں جا رہے ہیں لوگ، سیکورٹی گارڈز تکڑے اچھے خوبصورت جوان جو ان کو جاب نہیں ملتا، اور جاب بھی چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، جا کے ملازمتیں کر رہے ہیں. اور پھر کہنا ہے یہ سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھی وہاں سے آتی ہیں. اور پھر رات کو سوتے وقت جو ہے نا وہ 2 بجے اٹھ کے وہ ایک سٹیٹس لگا دینا کہ لوگ مر گئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کہاں پڑی ہوئی ہیں یار؟ چلتے ہیں نا غفران چشتی صاحب، جس جگہ کوئی لوگ بھوک سے مرے ہیں، میں اور آپ جا کے وہاں پہ تعزیتی کر رہے ہیں. میں چیلنج کہتا ہوں، مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ جو بھوک سے بلک بلک کے مرا ہو. چلو میں بساط پر جو اس سے ہو سکا اس کی میں ساری زندگی بچوں کی میں نہیں انجینئر صاحب، مہنگائی تو ہوئی ہے مہنگائی اس میں دیکھیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا مہنگائی نہیں ہوئی، مہنگائی ضرور ہوئی ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہوگا اگر کوئی شخص کہے کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پیرلل آپ کی جو کمپنسیشنز ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں نا سر. احساس پروگرام آپ دیکھیں کتنے غریب لوگوں کو مل رہا ہے. اب جو آپ کی مہنگائی جنرلی میں آپ کے چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ جو میں نے یہ گھر جب بنانا شروع کیا تو 500 روپے دیہڑ پہ بناتا تھا. اب جناب علی 1200 روپے سے کم نہیں ہے. مزدور کی آپ ڈیلی ویجز دیکھ لیں. اور لوگ کہتے ہیں جی جاب نہیں ملتے. چلو جاب اس وقت بھی نہیں تھے، ملتے نہیں تو کہاں ہے یار؟ بھٹوں کی اینٹیں جو پوری نہیں ہو رہی، سریا نہیں پورا ہو رہا، سیمنٹ نہیں پورا ہو رہا، یہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ یہ کدھر لگ رہا ہے؟ یہ آخر مکان یہیں سے ملک کے بن رہے ہیں. اینٹیں تو افغانستان نہیں اسمگلنگ ہو رہی نا، اینٹیں تو ادھر ہی ہیں نا، کیونکہ اتنا ہیوی لوڈ جو ہے وہ نہیں اسمگل آپ کر سکتے. تو وہ لگ رہی ہیں ان کی جو یار سچی بات ہے، مثالیں دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. گاڑیاں ہیں تو لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، آن اس کے اوپر چل رہے ہیں، موٹر بائکس ہیں تو اس پہ ہیں، ٹریکٹر. ایک چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی جو صلاحیت نہیں ہے. خدا کی قسم غفران صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے اس ملک کے لوگوں کے جو ہے نا وہ لباس جو ہے نا ان کو وہ لگاتے ہوئے، ٹانکے چیتھڑے، جوتیاں ٹوٹی ہوئی موچیوں سے مرمت کی ہوئی، وہ میں نے دیکھی ہیں. اور اس بات سے تو 100% ہم بھی اتفاق کرتے ہیں. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت، آپ ایک چینل سے منسلک ہیں، میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ایک خوبصورت لباس پہن کے آتے ہیں. میرے بھائی آپ کے پاس کوئی آمدن ہے تو ہے نا، آپ کو کسی ڈاکہ مار کے تو نہیں لائے نا. ہم بھی تو جناب علی پہنتے ہیں لباس. یہ سارے جتنے بھی بچے ہمارے ہیں یہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ایک میں غفران صاحب یہ نہیں کہتا کہ میں پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں تو میں بات کر دوں، میں ایک جنرلی بات کرتا ہوں کہ لئن شکرتم لزیدنکم، اگر آپ شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. یار یہ کیا حالات تھے اس ملک کے. اسی گھر میں ہم جناب علی وہ یو پی ایس لگا لگا کے ہم تھک گئے تھے. اسی گھر میں گیس نہیں آتی تھی، اسی محلے میں، اسی ایئرپورٹ سوسائٹی میں نہیں آتی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے اب آپ کو گیس بھی ملتی ہے، اب آپ کو بجلی بھی موجود ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے بل کی. دیکھیں چیخنا چلانا میں ایوب خان دور سے سن رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے گجرانوالا میں ایک بلب لگا ہوا تھا تو وہ جالی کے ساتھ اس کو تالا لگا کے ہم رکھتے تھے. کرایہ دار مال مکان ایک بلب جلاتا تھا، ہم پوچھتے تھے اس سے 1 روپے کا چندہ بیٹری سے لاتا تھا. اگر 25 دن چلتا تھا ہم چیختے تھے کہ یار یہ تو 30 دن چلنے والا. تو وہ حالات کدھر گئے اور یہ حالات کدھر گئے. اور یہ میں یقین کریں یہ بنی اسرائیل کی روش ہے کہ اللہ کے دیے کے اوپر شکریہ ادا نہ کرنا. بالکل نہیں، یہ بات تو آپ کی 100% درست ہے جی، یہ بات تو ثابت ہے. ایک غریب طبقہ جسے کہہ لیں آپ، وہ تو چلو مانگ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، وہ بھی مطلب لحاظ نہیں کرتا. اگر 2 روپے کا ایک ماسک مل رہا ہے نا مارکیٹ سے تو وہ 20 روپے کا بندہ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حساب سے کھال اتار رہا ہے. ذمہ دار جو ہے اس کی بھی مطلب ہماری 70% آبادی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. 1100 ارب روپے اس اکانومی میں گیا ہے جی. اب زراعت کے جو بندے ہیں ان کی جو مرغی ہے وہ جو 500 کی تھی 1500 کی ہو گئی ہے. انڈا ان کا جو پہلے 10 کا تھا 25 کا ہو گیا. گوشت جو ان کا جانور تھا وہ پہلے 50,000 کا تھا اب 1.5 لاکھ کا ہو گیا. گندم ان کی جو پہلے 30 کی تھی اب 80 روپے کی ہو گئی ہے. وہ ان کو تو فرق نہیں پڑا. جو ایک طبقہ ہے درمیانے درجے کا، جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ان کی سیلری وہیں پہ ہے، وہ نہیں بڑھی. ہاں چیزوں کی قیمتیں ضرور اوپر گئی ہیں. جو ڈالڈا گھی تھا جو پہلے 250 روپے کلو تھا اب 450 روپے کلو پہ چلا گیا ہے. یہ چیزیں تو انہوں نے ضرور متاثر کیا ہے.
اور لیکن یہ جو تھوڑی جسے کہہ لیجیے کہ تعداد ہے جو مخصوص جن کی تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ضرور متاثر ہوا، یہ بات تو آپ مانیں؟ میں نے تو اس بات کو آپ کے پروگرام میں میرے خیال میں 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ مارا گیا وہی ایماندار آدمی جو تنخواہ دار تھا، اور وہ بھی حکومت سے جڑا ہوا، جی، جن کی تنخواہیں حکومت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایسی میں کوئی بڑا دیالو نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم جس وقت یہ مہنگائی کا آیا نا فلیئر، تو میں نے اپنے کوک کی تنخواہ جو تھی وہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 20% بڑھا دی اس کے بغیر اس کو بتائے ہو، صحیح، اور میں نے اس سے دیکھیں یہ چیزیں آپ کی ایک اجتماعی معاشرے کے رویے کی ہوتی۔ بالکل صحیح۔ ایک دکاندار ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں درمیانے قسم کے یہ دکاندار یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایک دکان سے 1 سال میں 2 کر لیں، 2 سے 3 کر لیں، گاڑی لے لی، مکان بنا دیے، اللہ دے سب کو، لیکن یہ بہت سارا ایک بڑا طبقہ ہے جو حرام کھا رہا ہے، نہیں جو آپ نے بڑی جو گالی دیتا ہے عمران خان کو اور بعد میں تبدیلی کو گالی دیتا ہے اور بعد میں مہنگائی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ کی چینی جب اوپر گئی ہے تو اس کو واپس آنے میں 1 مہینہ لگا اور 1 دن میں اوپر چلی گئی تھی۔ آپ کا سریا جناب اوپر گیا ہے اور جب اس کے اوپر تھوڑا ریلیف کیا ہے اس کو آتے ہوئے ڈاؤن، یعنی ہر بندہ جو ہے اس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے آرام کھانا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، سریے پہ بات ہو رہی ہے، اینٹوں پہ بات ہو رہی ہے، زمین پہ پراپرٹی پہ بات نہیں ہو رہی۔ جو زمین 20,000 روپے کنال تھی اب 20 لاکھ روپے مرلے پہ پہنچ گئی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ نہیں وہ کھا رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں وہ کہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مجھے فلور ملز ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، روات میں 2-3 فلور ملے ہیں ایک صاحب کی، اور وہ نون لیگ کے اس کا تعلق ہے، نون لیگ کے وہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بھی رہے۔ اس کا بھتیجا جو اس کو مینیج کرتا ہے اس نے کہا جی ہم نے زندگی میں اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا ہم نے عمران خان کے دور میں کمایا۔ کیا کنٹرول لے لیا آپ نے گندم اور جناب اس کو بلیک میں مارکیٹ میں بیچ دی، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایوب خان کے دور میں ڈپو پہ چینی آتی تھی کنٹرول، اور ڈپو والا اپنے گھر میں بیٹھ کے سودا کر کے باہر بڑی دکانوں کو بیچ دیتا ہے۔ یعنی یہ چوری کی لت جو اس قوم میں، اس منافقت حد سے بھری ہوئی ہے، صرف اور صرف میں پورے یقین سے کہتا ہوں، آپ لکھ لیجئے کہ اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا ہوتا کہ اگر یہ محمد عربی کی قوم نہ ہوتی، بالکل، ورنہ پرانی قوموں کے اوپر جو ہے عذاب۔ آپ لائیں 1 کلو کا باٹ رکھیں الیکٹرانک کانڈے کے اوپر، کم ہوگا، آپ کو کم ہوگا۔ آپ لائیں جناب یہ مرغیاں تولنے والے جو لوگ ہیں، ان کے نیچے کیا انہوں نے وزن لگائے ہوتے ہیں، مردہ مرغی آپ کو بیچ دیتے ہیں، مردہ مرغیاں بیچ رہے ہیں جی۔ مردہ مرغی آپ یہ پہلے 10 روپے میں ملتی تھی، آپ 50 روپے میں مردہ مرغی مل رہی ہے۔ اور ہمارے رشتہ دار اکرم صاحب ہوتے تھے گجرانوالا میں، جو میں نے کہا 100 روپے کے 4 شاورمے کیا، کہتے ہیں ٹھنڈی مرغی کے، یہ ٹھنڈی مرغیاں بیچ رہے ہیں۔ کدھر گئی؟ کوئی آپ نے کسی زمانے میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ڈھیروں کے اوپر یا اس مرغی کے دکان کے باہر جو ایک پلاسٹک کا پڑا ہوتا تھا اس میں مردہ مرغیاں پڑی ہوتی تھی۔ ایک مجھے دکھا رہا، آج چلے ایئرپورٹ سوسائٹی میں چلے جاتے، کیا مرغیوں نے مرنا چھوڑ دیا؟ کیا مرغیوں کو ایسے ٹیکے لگائے ہیں، ایسی ویکسین لگائی ہے اللہ میاں کی طرف سے کہ تم مر نہیں سکتے، سیالکوٹ سے ادھر آتے ہو؟ مرتی ہیں، لیکن کوئی خوف خدا نہیں، اس کے اوپر چھری چلا کے مجھے اور آپ کو کھلا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ اس کے اوپر چھری پڑی ہے۔ انجینئر صاحب بات پھر گھوم پھر کے آپ پہ آ گئی ہے، کیا یہ انتظامیہ کا کام نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا، چوری روکنا؟ واٹ اے بیوٹیفل ورڈ۔ دیکھیں میں، آپ یقین کریں کہ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹرویو ہوتے رہتے ہیں میرے، بیٹھتے رہتے ہیں، بہت کم لوگ زیرک اور بافہم آپ کی طرح ہوتے ہیں کہ جو ایک پوائنٹ کے پیچھے جاتے ہیں۔ اب آپ نے میری دکھتی رگ پکڑ لی، میرے پاس اس کا جواب سن لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ آپ کو پتہ میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ڈی سی وغیرہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں اس کا ممبر بھی ہوں، ایم این ایز ایم پیز کے ساتھ بھی ہوں، اور یہ سارے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہے۔ میں نے ڈی سی صاحب کو یہ کہا تھا مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کیلا 100 روپے کے 2 درجن، میں نے ان کو کلپ بھی دکھایا کہ 100 روپے کے 2 درجن کے کیلے بکرا منڈی چوک میں بک رہے ہیں، تو یہی 100 روپے کا 1 درجن ایئرپورٹ سوسائٹی میں کریں گے۔ پھر میں نے ان کو سوال کیا کہ ذرا ماسک تھوڑا سا نیچے کریں، ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر حکمران ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ کی آنکھیں اور آپ کے ہونٹ اور ناک یہ خوبصورت چہرہ ہے، یہ کیا محسوس کر رہا ہے کہ جب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کا ریٹ بکرا منڈی چوک میں بھی وہی ہے اور ڈالر کا ریٹ ایئرپورٹ سوسائٹی میں بھی وہی ہے، مراد کیا ہے سر؟ مراد یہ کہ حرام کھانا ہے، گھر سے نہیں نکلنا، دفتر سے باہر نہیں جانا، ایئر کنڈیشن گاڑی سے باہر نہیں اترنا، لوگ باتیں کریں گے،
کھاتا پھر عمران خان گالیاں کرتا پھر عمران خان جس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے وہ ایک کڑک مرغی کی طرح کراں کراں کر کے اس کو پڑ جاتا ہے. اگر آپ اس انتظامیہ کی طرف چلے جائیں, اے سی ڈی سی کی طرف چلے, ان کی یونین ہے سر. یہی بات ہے, کسی کو اگر کوئی ڈانٹ دے کہ یار آپ ڈانٹ لے کسی کو, آپ نے فردوس عاشق کے جتنے مرضی آپ اختلاف کریں, انہوں نے اس کو اے سی کو ڈانٹا جا کے سیکٹری بیٹھ کے چیف منسٹر کے سامنے کہ ہم نہیں کام کر سکتے بھائی, شکایتیں لگائیں, فلانا کیا ہو. آپ کے جو اوورسیز جو امبیسڈرز لگے ہوں, آپ کو میں کیا بتاؤں کیا کیا حرکتیں چل رہی ہیں, ان کو کسی کو آپ اٹھا دیں, آپ کے فارن آفس کے جناب جو چیف سیکرٹری خارجہ ہیں وہ سامنے کھڑا ہو جائے گا. جیسے میں مثلا میرے بچے کو کوئی اس طرح کر دے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں سامنے, آؤ بھائی مارو میرا سینے پہ جاؤ. او پابا یہ یونین, یہ رکشا یونین بنے ہو, سارے بنے ہو. آپ کے اس پاکستان میں پولیس نے بھی یونین ہڑتال کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہوگا, آپ نوجوان تھے. غلام مصطفیٰ کھر کے دور میں جناب پولیس والوں نے ہڑتال کر دی, اچھا کھڑی کر دی کہ فورس ساروں کو گھر بھیجا جائے گا, پھر یہ واپس آئے پکڑ. یہ تو اب اللہ کا کرم ہوا ہے, میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. میں کسی کی چمچا گیری نہیں کرتا. احسن یونس اب اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, میرے کسی کام کا نہیں. خدا کی قسم, اس جیسے افسران نے وہ کیا کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں نتھ ڈال کے رکھ دی ہوئی. صحیح. اب کریں نا جناب, آپ ایف آئی آر کو روک کے دیکھیں اسلام آباد, 7,000 ایف آئی آر ایک دن میں ہوئی ہیں. اسے کیا آنے دو اس دفعہ, ہم دیکھیں گے پھر ان کے ایف آئی آر غلط کون کراتا ہے. تو جو لوگوں کو پھنساتے ہیں نا, اب انہوں نے کہا ہم انویسٹیگیٹ کر کے یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا ایم این اے, کون سا ایم پی اے, کون سا لیڈر جو ہے وہ غلط ایف آئی آر کراتا ہے. بہت بڑا آپ کی جناب اب آ گئی ہیں 403 پہ آ گئی ہیں, 7,000 سے 403 پہ آ گئی. جب اس نے کہا نا کراؤ نا جھوٹی ایف آئی آر, ہم بھی انویسٹیگیٹ کریں گے. ہمارے پاس بھی ایک قانون ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. قانون تو اس ملک میں ہر چیز کا موجود ہے, امپلیمنٹیشن نہیں. وہی بندے اس طرح کے ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ ہمارے ڈی سی ہیں جی, علی محمد صاحب, بڑی اچھی شہرت رکھنے والے آدمی نکلے نا. میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ ایئرپورٹ سوسائٹی کے اندر یہ پانی کے جو گاڑیاں دھونے والے ہیں, یہ ڈینگی سینٹرز ہیں, آئیں آپ کو دیکھیں. نہیں سنیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہری پور میں ایک ڈی سی ہے, اسکول کی چھت اڑی ہے, 9 مہینے سے میرے گاؤں کی اسکول کی چھت اڑی ہوئی, 9 مہینے سے. 1 سال سے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, ایک اسکول بچوں کے اوپر گرنے والا ہے. ڈی سی کو ٹس سے مس نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک سیاسی مافیا ہے, وہ مافیا کہتا ہے عام طور پر اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. یعنی جب تک یہ چور اور ڈاکو آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے نا, یہ جب تک جگہ نہیں بن جاتے, اس وقت تک جناب علی یہ کسی اپنے آپ کو کیا 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 میں کہوں, کسی کو برا بلا میں کیا کہہ سکتا ہوں. بس یہ سمجھ لیں کہ گالی دینا بری بات ہے. گالی سے اوپر کوئی ایسی چیز جو آپ کو پرمٹ کرتا ہے آپ کا ٹی وی, وہ سمجھ لے کہ ان بغیرتوں نے انی پائی ہوئی. اور نام بدنام ہے عمران خان کا, خدا کی قسم کر کے اس کی تو نیندیں انہوں نے خراب کر کے رکھ دی. میرا خان تو رہ گیا اکیلا, روک روک کے وہ ہوتا نا ایک ہمارا گول کیپر ہاکی کا ہوتا ہے, وہ پرانے وقتوں میں کبھی ادھر سے گول روک رہا ہے, کبھی ادھر سے گول روک رہا ہے, کبھی یہاں سے گول ہو جاتا ہے, کوئی چور مافیا اپوزیشن کا کر جاتا ہے, کوئی 2-3 گول ادھر سے اپنے لوگ کر جاتے ہیں. تو پھر جناب علی وہ سارا ایسے سر پکڑ کے بیٹھتا ہے, ہر منگل کو کیبنٹ کی میٹنگ کرتا ہے, ہر منگل. کتنا ریگولر بندہ ہوگا جو. پھر بزدار نے جو کام کیے جو اچھے کر کے, کوئی کہتا ہی نہیں کہ اس نے یہ اچھا کر دیا. سر نکلے نا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں نا, ابھی نکلے کوئی بدماشی کر کے دیکھے, کوئی ہوائی فائرنگ کر کے دیکھے, کوئی اس طرح کا مسئلہ کر کے دیکھے. ایک عمر ہے, کیا نام ہے اس کا, اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں, جو کوٹا میں گیا ایس ایچ او, اس نے مائک پکڑ کے لوگوں کو کہا ہے کہ میں آ گیا ہوں, اب میں دیکھتا ہوں کون منشیات فروش ہے. اور خدا کی قسم اس نے ہاتھ ڈالا, چیخیں نکال دی, پیٹی کے آئی کے لوگ شامل تھے. ایسے مرد مجاہد ہونے چاہیے نا. اس نے کسی کو نہیں دیکھا, تو کسی نے کہا گولی مار دیں, اس کا مار دیں. اس کو ایک گولی لگی ہوئی ہے منشیات فروش میں, مری میں انہوں نے ماری تھی. اس کا مار دیں گولیاں, میں نہیں چھوڑوں گا, نہ نون دیکھوں گا, نہ میں جناب کاف دیکھوں گا, نہ میں پی ٹی آئی دیکھوں. میں تو دیکھنا ملزم کون ہے, مجرم کون. بالکل صحیح. اس طرح کے نوجوان یہ پولیس آفیسر جو آئے ہوئے, اللہ کے فضلوں کے معاشرے کو بدل کے رکھ دیں گے. لیکن غفران صاحب, یہ جو ایک فلڈ آیا وہ مجھے یہ بتا دیں گے ایک چیز جو ہے, یہ کیمرے کی کوئی بھی آپ کا ایک لینز ہے جو باہر آپ کو ملتا تھا 100 روپے کا پہلے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کا روپیہ ڈاؤن ہو کے وہ 160 کا تو ہو گیا نا. اب اس کے بعد تاجر نے اپنا کاپا لگانا ہے کہ جی تبدیلی آئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے,
وہ جو 160 کا اس نے بیچنا تھا وہ آپ کو 360 کا بیچتا ہے. ایسے ہی بالکل. اور یہی بات ہے. اس کے بعد اس کی گاڑی دیکھو, اس کے ساتھ بات کر کے دیکھو, ان پڑھ اور نکما ٹٹکڑیا وہاں پہ دکان پہ بیٹھا ہوگا اور پوچھے گا آپ سے کہ جی واکس ویگن کی وہ جو نئی 4x4 ہے وہ کیسی ہے. اس کو جب پتہ چلے گا آٹو موبائل, جی اور بابا تو اوڈی کیسی ہے جی, وہ BMW کیسی ہے, اور بابا تیرے پیو کو کھوتی ریڑی بھی نہیں سی, وہ عمران خان گالاں کٹ کٹ کے جناب علی ہن اوڈیاں دی گل کر. یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. افتخار صاحب یہ بتائیے کہ ہندوستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دن بدن زور پکڑ رہی ہیں. 4 گرجا گھروں پہ انہوں نے حملہ کیا جبکہ عیسائی جو تھے وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں جی, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے اس کو ہندوستان نہ کہا کریں. صحیح. ہندوستان کا جب آپ نام لیتے ہیں تو ایک پرانا نقشہ آتا ہے آپ میں, مسلمان بھی بڑے مزے سے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں, سب کو آزادی ہے جی, یہ بھارت. صحیح. ٹھیک ہے جی, یہ ہندوتوا کا اکھنڈ بھارت پرچارک کرتے ہیں. صحیح. اکھنڈ تو تب ہوگا نا جب یہ پلان بنا رہے ہیں کہ پاکستان بھی آ جائے, بنگلہ دیش بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائے. اچھا. تو اس بھارت کو ہم جناب علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کبھی نہیں رہے گا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, پاکستان اگر سیکولرزم کی طرف گیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, اور بھارت اگر سیکولرزم چھوڑ کے اپنے مذہب کی طرف گیا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. صحیح. اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے. ان کی جنریشن کو یہ تیار کر کے دے دیا ہے کہ یہ پاکستان ایک یہ بھارت ماتا تھی اور اس کے ٹکڑے ہوئے, اور یہ بھارت جو نا اس کو گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں, حالانکہ آج تک انہوں نے بیل کو اپنا باپ نہیں کہا. صحیح. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ جتنا اقلیتوں کو دبائیں گے اتنا یہ بھارت جو ہے وہ بدنام ہوگا. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہیں بولتا. صحیح. اور جب ان کرسچنز کے اوپر ظلم ہوتا ہے پھر بھی کرسچن نہیں بولتے, اس لیے کہ وہ ان کی بڑی منڈی بنا ہوا ہے. صحیح. وہ بزنس کی ایک منڈی بنا ہوا ہے. کسی یورپ کو, کسی کو سوائے یہودیوں کو, یہودیوں کے علاوہ پیار, باقی کسی کو کچھ پیار نہیں, کیونکہ وہ تو زیادہ تر اب ایمان ہی نہیں لاتے کسی کے اوپر. تو اس لیے جو ہے بھارت جو ہے وہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گا. پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ اپنی اقلیتوں کا زیادہ خیال کر کے, اپنے لوگوں کا زیادہ. جس طرح دیکھیں اب یہ کہتے ہیں جی سری لنکا کے وہ جو پریانتھا تھے کمار, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, سب کچھ ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پریانتھا کمار جو سری لنکن تھا, ان کے مرنے کے بعد پاکستانی قوم نے غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا. بالکل. اور جس قدر احتجاج, جس قدر شدید مطلب اس کی مذمت کی گئی, میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی نہیں کی. بالکل ایسے ہی. بالکل ہو جاتا. سری لنکا کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ایکسٹریمسٹ ہر ملک پہ ہوتے ہیں, وہاں بھی ہوتے ہیں, سری لنکا میں بھی ہوتے ہیں. تھوڑا وہ ٹاملز وغیرہ کا وہاں پہ ہوا تھا, سارا کچھ ہوا تھا, ان کو بھی پتہ ہے ان چیزوں کا. بھارت میں کیا ہوا تھا؟ اب ان کا جو گاندھی ہے وہ کس نے مارا تھا؟ وہ ایک وہاں کا ایک انتہا پسند تھا, اس نے اس کو مارا تھا. اب گاندھی کے بعد آپ چلے جائیں, پھر اندرا گاندھی کی طرف آ جاتے ہیں, پھر راجیو گاندھی آپ کا گیا, پھر سنجے گاندھی بھی اسی طرح کے حادثوں میں چلے گئے. یہ ایکسٹریمزم ہوتا ہے, اس کے اوپر جو آپ رد عمل کرتے ہیں. دیکھیں اقلیتوں نے اندرا گاندھی کا قتل کیا تھا, اندرا گاندھی کا مرڈر کیا تھا. آپ کو پتہ ہے جو کیا نام تھا ان کا, جلیاں والا باغ کا جو واقعہ ہوا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے, 4000 نے سکھ مار دیے. اب اس قوم نے کیا کیا کہ اقلیتوں کو مارنے کے بعد پھر ریاست کی پاور ان کو کرش کرنے میں استعمال کی. ہمارے ہاں یہ اقلیت کے ساتھ ظلم ہوا, پوری ریاست نے مارنے والوں کو رگڑ کے رکھ دی. بالکل ایسے ہی. فرق ہوتا ہے نا. آپ ایک طرف انتہا پسندی انڈیا کرتا ہے تو اس کا جواب یہ دیکھ لیں, ان کی فوجیں جو آپریشن پتہ نہیں بلو سٹار اور یہ اور وہ کر کے انہوں نے
ہزاروں لوگوں کو کچل کے رکھ دیا. اور ویئر ایز ہمارے ساتھ جب یہ ہوا پریانتھا کمار کا واقعہ تو آن جہانی کے ساتھ ہم کھڑی ہو گئے, پوری قوم کھڑی ہو گئی. کسی کی ضرورت تھی کہ اس وقت کوئی اگر یہ کہہ دیتا کہ اچھا ہوا ہے, لوگ اس کی ٹکا بوٹی کر لیں. بالکل ایسے ہی. کسی ایک نے نہیں, کسی نے کہا بھی, اور انہوں نے کہا کہ شرم کرو یا کرو, گھر سے مزدوری کرنے نکلا. آپ کے پاکستان کا ایک فیکٹری کا پروڈکٹ مینیجر تھا, اور وہ بھی لڑائی ساری کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی, اور صرف ایک لائق اور ایک نالائق کی لڑائی تھی. ایک لائق مینیجر اپنا کام کروانا چاہتا تھا, اور نالائقوں نے جناب علی وہ اس کے اوپر بنا لیا, ایک بہانہ بنا لیا. میرے خلاف کیا ہوا سعودی عربیہ کی کمپنی میں, آپ کو واقعہ سنایا تھا. اچھا. میرے ساتھ وہ میں بڑی سختی کرتا تھا, بالکل بڑا ایڈمنسٹریٹر سخت تھا. میرے جو ریجنل مینیجر تھے وہ کام نہیں کرتے تھے, وہ جاتے تھے عیاشیاں کرتے تھے. عیاشی ان کی یہ ہوتی تھی کہ جہاں ایک برانچ کا وزٹ کرنا ہے پہلے ایک رات چلے گئے, 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے سوئمنگ پولوں میں پھرتے رہے, کھانا کھاتے رہے, آدھی سی پینٹ پہن کے, تو بڑا فلور وار. میں نے ان کا نطقہ بند کر دیا. میں نے کہا ریاض 1000 کلومیٹر دور ہے, صبح کی فجر کی نماز پڑھیں, فلائٹ پکڑیں, اور اس کے بعد ریاض وزٹ کریں, اور ریاض دوپہر میں فلائٹ وزٹ کر کے دمام آئیں, اور لیٹ نائٹ آ کے اپنے گھر آ جائیں, اور جناب اگلے دن صبح آدھی چھٹی کر لیں. کم از کم ایک بندے کے اوپر 5000 ریال میں نے بچا لیا, کمپنی کا بچایا نا. اس طرح کی رسم و رواج ترقی. انہوں نے کہا یار یہ بندہ تو بڑا سخت ہے. گاڑی کی مینٹیننس کا ایشو آئے, ایک گاڑی جناب کسی ایجپشین کو فری دے دی, اور میں غصے میں بڑبولا تھا. میں نے بھی کہا تھا کہ یار ایجپشین یہ بڑا خراب آدمی ہے کہ اس نے ہماری کمپنی کو نقصان دیا. انہوں نے جناب حوالہ کر دیا, پوری ایجپشین کمیونٹی کو آپ نے گالی دے دی, اور سب کو یہ کر دیا. اور شیخ اونر جو تھا محمد یوسف ناغی, اس کی ماں ایجپشن تھی, اس کے سامنے کیس رکھ دیا کہ یہ تو سارے مصریوں کو گالی دیتا ہے, فلاں دیتا ہے. اور جناب علی ہم نے اپنی بڑی مشکل سے جان چھڑائی. ہم نے کہا بابا یہ لو. پھر میں نے کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا, اور واپس اس طرح کرتے ہیں بس. اچھے بندے کو کام نہیں کرنے دیتے. سارک ممالک کی جو کانفرنس ہو رہی ہے, مودی نے اس میں آنے سے انکار کر دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں نہیں آنا چاہ رہا؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ویڈیو لنک کے ذریعے آ جائیے, کیا ماجرا, اس کو کیوں بلانا چاہ رہے ہیں؟ جی انویٹر مہمان میزبان ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے رونق لگی رہے. پاکستان نے تھوڑا کیا سر. پاکستان نے امریکہ کی دعوت پہ نہیں شرکت کی, ان کی دعوت پہ شریک نہیں ہوا پاکستان, اور دلیری کے ساتھ چائنا کے ساتھ کھڑا رہا. تو یہ تو اس طرح کا ہوتا ہے, عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. نہ آئے, ہمیں کیا پتا. سارک میں آ کے اس نے پہلے بھی آتا رہے تو کیا ہوا. وہ ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ بڑی ان کی زبردست مثال ہے. وہ ہمارے گاؤں گئے تو ہماری جو ایک کزن بہن ہے, اس نے کہا کہ چاچا تساں دیری نہ لائیو, تو میں آپ ویلے نہ لاؤ کہ میں اچھا سا ٹکڑا شکڑا پکاواں ساڑھے واسطے کوکڑ شکڑ کو وہاں. اس آخیا وہ پتر میں اس کارن ویلے نال بھی جان بڑی باری آیا, پر ماں کسی نے کوکڑ میرے واسطے نہیں کویا. اب سارک ممالک میں پہلے بھی ہم جاتے رہے, تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا یار, تو کچھ نہیں کیا. اچھا, پھر بات آ جاتی ہے آپ کی حکومت پہ. یہ جمعیت علماء اسلام فے نے آپ کو KPK میں شکست دی ہے, جو پہلا آپ کا راؤنڈ تھا, تو اس کے بعد وہ بڑا ایکٹیو ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اب نواز شریف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان واپس آؤ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو مجھے جہاں تک میرا علم ہے اتنا, ویسے میں اس کے یقین نہیں رکھتا کہ برطانیہ وہ کام کرے گا جو ہمارے فائدے میں ہو. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ان کا قانون ہے کہ وہ بندے کو نہیں دیتے سٹیزن شپ, اس طرح کے معاملات میں نہیں دیتے. تو بابا انہوں نے الطاف حسین کو کیوں رکھا ہوا ہمارے لیے؟ بالکل. تو اتنے وہ پاکیزہ بھی نہیں ہے. بس ان کو کسی نے بتا دیا ہے. میں تو بوڑھا آدمی مثالوں سے بات کرتا ہوں کہ ایک رات کو ایک اندھا آدمی اٹھا اور سردی تھی, اس نے جوتے میں پاؤں رکھا تو وہاں اندر گرمی کے لیے ایک بٹیرا بیٹھا ہوا تھا. پاؤں اس نے رکھا تو اس کو وہیں دبوچ لیا. اس نے دبوچ کے پکڑ کے لڑکوں کو بتاتا, آؤ میں نے شکار کر لیا تو یہ لے جاؤ شکار کرو. وہ پھر دوسری رات پھر اٹھا, پاؤں جب رکھا تو بیٹے نے کہا بابا جی سو جاؤ, کدھر جا رہے ہو؟ کہنا میرا شکار دا ٹائم ہو گیا. یہ فضل الرحمان صاحب یہ بھول جائیں, یہ آپ کے پاؤں کے اندر ایک بٹیرا بیٹھا ہوا تھا. آپ کو لگ پتہ جائے گا, اور آپ کو بھی پتہ ہے الیکشن کیسے جیتا. جو پشاور کا سب سے بڑا قبضہ مافیا تھا وہ اس کا جو سمدھی ہے وہ تھا. ٹھیک ہے سر. اچھا. اور اس نے ووٹ خریدے, اور اس نے اپنے منہ سے کہا کہ میں 20 کروڑ روپے لگائے. پھر اس نے, میں آپ کو
نیبرہڈ کونسل 76 کی مثال دیتا ہوں کیونکہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں. وہاں پہ میں نے بات کی، کامران خان ہمارا ایک لڑکا جیتا ہے، تو میں نے کہا بیٹا یہ ANP والا کیسے جیت گیا؟ اس نے کہا سر میں نمبر 2 آیا ہوں، ANP والا مجھ سے 5 ووٹوں سے جیتا ہے. جو مجھ سے نیچے 4 کارکن تھے، غریب کارکن، ان کو 5-5 لاکھ روپے دے کے ANP والوں نے اور ان لوگوں نے کہا تم کھڑے رہو. اچھا ٹھیک ہے. اب اس طرح 20 کروڑ روپے کیسے لگا؟ اس طرح 20 کروڑ روپے لگا. تو سرکار اگر آپ جیت کے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ آ جائیے اگلے میدان میں بھی، جو ابھی میرا خیال میں 23 جنوری کو سجنے والا ہے یا کس طرح کوئی دن ہے. صحیح. تو کچھ اضلاع جو میرے خیال 17 اضلاع ہیں اس میں باقی ہیں. باقی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، ان بلدیاتی انتخابات کی بنیاد کے اوپر آپ کسی پارٹی کی مقبولیت اور عدم مقبولیت کو نہیں دے سکتے. اچھا. میں آپ کو اپنے گاؤں کی مثال دیتا ہوں، VC نلہ کی مثال دیتا ہوں. ہماری فیملی میں سے ایک لڑکا ہمارا بھتیجا ہے، رب نواز اس کا نام ہے، وہ کھڑا ہوگا الیکشن پہ. صحیح. ہمارے گاؤں کے کام نہیں کیے یوسف ایوب صاحب نے، اسکول کی چھتیں اڑی، روڈ نہیں بن رہے، کوئی کام نہیں کر رہے، نہ میری عزت کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کو پارٹی میں لایا تھا سب کچھ. کوئی اس طرح کا یونٹی انہوں نے نہیں بڑھائی. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اس ہری پور کی جو سیٹیں ہمیں عمران خان نہیں ہارا، آکڑ خان ہارا ہے. اکڑ، انا، ضد، پھر گاؤں میں تفرقہ بنا دینا، عوان اور گجر اور اس طرح کی، وہ جو کام پرانے زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے کہ بھائی تم بنو فلاں قبیلے کے ہو، تم فلاں، تمہارا دادا ایسا تھا، تمہارا دادا، اس طرح ٹینشن کریٹ کر دی. جا کے وہ کھڑے ہو گئے دوسرے گروپ کی طرف. اب اس طرف آپ دیکھیں کہ وہ میرا بھتیجا ہے، میں PTI اسٹالوارٹ ہوں، دنیا جانتی ہے. اس کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ میرا بھانجا کھڑا ہے جو KP کے مسلم لیگ نون کا وہ ہے، اپنا وائس پریزیڈنٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، عابد مختار کا بھائی ہے وہ. صحیح. وہ کھڑا ہے. اسی طرح اور بھی پارٹیوں کے لوگ، JUI کے اتنی بڑی داڑیوں والے، وہ بھی ہماری فیملی کے. اب وہاں پہ آ گیا مسئلہ قبیلے کی عزت کا مسئلہ ہے جی، گھرانے کے پگ کا سوال ہے جی. کوئی بندہ نہیں بولے گا پارٹی کے لیے، سارے بندے اپنے گھر کی پگ رکھیں گے. وہ جیت گیا. صحیح. اور جیت کے اس نے، وہ نون لیگ کا وہ ساتھ تھا، نون لیگ کا وہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھا، اس کی بھی انا کا مسئلہ تھا. لیکن PTI کتنے ووٹوں سے ہار رہی ہے وہاں پہ؟ 9 ووٹوں سے ہار رہی ہے. اب اندازہ لگا لیں کہ PTI کا ووٹ کہیں گیا نہیں ہے. PTI کا ووٹ کسی نہ کسی سٹیج پہ، چھوٹی سٹیج پہ، بلدیات میں آ کے بکھر جاتا ہے، کہ ہر پارٹی کا بکھرتا ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں نا غلط ٹکٹ دی. تو آپ نے کیا کیا؟ ہری پور کی 3 تحصیلیں تھی، خانپور، غازی اور ہری پور. ہری پور میں جناب علی ہم PTI ہار گئی. ٹھیک ہے. اور جو غازی کی تحصیل تھی اس میں کھلا بٹ ٹاؤن شپ والے جو ہری پور کی وہ جیت کے. غازی میں تو قاسم شاہ پیر صابر شاہ کا بھتیجا جیتا، وہ تو مسلم لیگ نون کی ہوگی سیٹ. یہ جو تھی آپ کی سیٹ ہری پور کی، یہ جناب علی ہری پور میں انہوں نے ٹکٹ دیا سردار ہارون گجر کو. وہ 30,000 ووٹ لے گیا، لیکن وہ آزاد تھا، وہ 90,000 لے گیا. اور PTI والا 70,000 لے گیا. تو نون لیگ وہاں پہ ہار گیا. ہمیں کہتے ہیں جی ہم نے غلط فیصلے کیے، غلط ٹکٹ. تو آپ نے کون سے صحیح فیصلے کیے سر؟ یہ جو بلدیات ہے نا، جوید ہاشمی دوست ہے ہمارا، اس نے بڑی سیانی بات کی تھی. اس نے بولا جو بھی جیتے گا وہ گورنمنٹ کا بندہ ہوتا ہے. اب آئیں گے نا فنڈ لگیں گے. صحیح. تو فنڈ لگے سبھی کہیں گے نہیں عمران خان کے دور میں لگا. بالکل ایسی. یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ JUI کے میئر نے لگائے، اور لگنے چاہیے. عمران خان کی سب سے بڑی چیز اچھی یہ ہے کہ پورے ان اضلاع کے الیکشن میں کسی ایک جگہ اس پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوگی. ہاں یہ بات تو ہے، کسی جگہ پہ دھاندلی کا شور نہیں پڑا. یہ کہتے ہیں جی 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے. تو 2018 میں ہم تھے، نگران حکومت نے الیکشن کرائے نا. صحیح. ہم نے ہمارے تو یہ الیکشن ہے جس کے اوپر ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس ہار سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں ایک ضرور فرق پڑا ہے کہ جو پارٹیاں آپ نے ضلعی لیول پہ ٹھیکے پہ دی ہوئی تھیں نا، یہ آپ کو ٹھیکے پہ نہیں دینا پڑیں گے ابھی. صحیح. اب پشاور میں بھی جو فیصلے ہوئے، جو گورنر صاحب نے فیصلے کیے، وہ بھی ٹھیکے پہ تھے. ہر ایک کسی نے کہا کہ یہ میری ہے، یہ میرے بھائی کی ہے،
اور یہ میرے باپ کی ہے، یہ مجھے دے دو، جس طرح کینٹ میں ہوا، صحیح، 2 ٹکٹیں میری ہیں، 2 سیٹیں اس کی ہیں، 3 میری ہیں، 4 اس کی ہیں. اچھا، جس کسی نے قبول کیا وہاں سے وہ جیت گئے، جو نہیں قبول ہوا تو وہ ہار گئے. اب جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ یہاں سے کینٹ سے جیتا ہے تو کیسے جیتا؟ آپ کو تو پتہ ہے، علم ہے کہ بالکل کون ہمارا پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ تھا، اور ہارا جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس نے اس کو ہرایا. ٹکٹ آپ نے دے دیے، ایک جناب لڑ گیا، ایم این اے نے کہا میں تمہارا بندہ نہیں جیتنا دینا، ایم پی اے نے کہا میں نے تمہارا بندہ نہیں جیتنا دینا، اور جماعت اسلامی کہتی ہے ہم مقبول ہو گئے. صحیح. ناظرین، آپ نے انجینئر افتخار صاحب کی باتیں سنی. آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.